الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع پھر وہی ایک بار بائبل سے قرآن تک، اور ہم نے اس موضوع کے تحت کئی باتیں دیکھی کہ کس طریقے سے ہم اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں کہ بائبل الہامی کتاب ہے، بائبل اللہ کی جانب سے ہے اور یہ ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ ساری نجات کا ذریعہ ہے، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کیوں نہ ہو۔ ہم نے دونوں کے تعلق سے یہ بات پیش کی کہ اس کے اندر اس کا محفوظ رہنا یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ساری کی ساری کتابیں محفوظ ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خاص طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے الگ الگ ذریعوں سے، الگ الگ کتابوں سے پہلی 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی جمع کی گئی ہیں۔ تو پہلی 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یا بائبل کی، جینیسس، ایکسوڈس، نمبرز، لیویٹیکس، ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں لکھی ہے۔ ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں اب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 4 اناجیل یا 4 گوسپلز، یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے گڈ نیوز۔ اسی کو اگر ہم ترجمہ کریں ہیبرو میں تو انجیل ہوگا، اور عربی میں بھی انجیل ہی ہوگا، لیکن گریک میں انہوں نے بائبل میں رکھا ہے تو اس کو گوسپلز بولتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم نے بتایا کہ انجیل عیسیٰ میں ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن ان کے پاس میں یا عیسائیوں کے پاس میں انجیل عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ انجیل متی ہے، انجیل مارکس ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل یوحنا ہے۔ مطلب گوسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گوسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گوسپل اکارڈنگ ٹو لوک، گوسپل اکارڈنگ ٹو جان۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ بائبل کے اندر جب نیو ٹیسٹمنٹ شروع ہوگا تو اس طریقے سے پہلے پنے پر ہر گوسپل سے پہلے یہ بات آئے گی۔ جیسے پہلا گوسپل ہے گوسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، تو گوسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو یہ پہلے پنے پر ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ اس طریقے کا جملہ گوسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، مطلب کہ یہ گوسپل میتھیو کے حساب سے، یہ انجیل متی کے حساب سے، اسی طریقے سے مارک کی گوسپل جب شروع ہوگی تو وہاں پر بھی یہی ہوگا، گوسپل اکارڈنگ ٹو مارک، مطلب انجیل مارکس کے حساب سے۔ پھر لوک کی گوسپل جب شروع ہوگی تو وہاں پر بھی ہوگا گوسپل اکارڈنگ ٹو لوک، مطلب کہ انجیل لوکا کے حساب سے۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھی گوسپل کے پہلے بھی وہی بات ہوگی، گوسپل اکارڈنگ ٹو جان، مطلب کہ انجیل یوحنا کے حساب سے۔ جب کوئی آتھر یا لیکھک کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا اس طریقے سے رویہ اختیار کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب فلاں فلاں کے حساب سے؟ اگر میتھیو یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے بائی میتھیو کی طرف سے، نہ کہ میتھیو کے حساب سے، متی کے حساب سے۔ کسی کے حساب سے لکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اگر میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو میں اپنا نام لکھوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ میرے حساب سے۔ اگر یہ جملہ آتا ہے کہ اس کے حساب سے یا اس کے حساب سے، تو اس کا مطلب ہے یہ تیسرا آدمی کوئی کہہ رہا ہے اور منسوب کر رہا ہے کسی اور شخص کے بارے میں۔
اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو لکھ رہا ہے اور یہ کہے کہ یہ ہے متا کے حساب سے تو یہ بات جمتی ہے. تو شروع میں ہی جو ٹائٹل ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میتھیو نے میتھیو نہیں لکھی, مارک نے مارک نہیں لکھی, لوکا نے لوک نہیں لکھی, یوحنا نے یوحنا نہیں لکھی. کتنی عجیب بات ہے. اور ہم سب سے پہلے گاسپل یا سب سے پہلے انجیل متا کی طرف آتے ہیں کہ انجیل متا کس نے لکھی. ارلی کرسچنز جو شروع کے عیسائی جب میں کہوں تو ایک دم شروع میں نہ جائیے, عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد مت جائیے. شروع کے عیسائی جب میں کہوں تو 325 عیسوی کے بعد ہی سمجھیے. 325 عیسوی موجودہ عیسائیوں کی شروعات ہے. موجودہ عیسائیوں کی شروعات 325 ہے. 325 سے پہلے جو شروع کے عیسائی تھے وہ حقیقت میں مسلم تھے, نہ کہ عیسائی تھے. وہ بھلے ان کو ہم ٹرمنالوجی وائز شروع کے عیسائی کہہ سکتے ہیں, بلکہ ان کا نام پہلے اپوسٹلک کرسچنز پڑا. اپوسٹلک کرسچنز مطلب کہ وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حساب سے چلنے والے, اپوسٹلک کرسچنز. یا ان کا نام اینٹیوشین کرسچن پڑا, وہی مطلب کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے تعلیمات کے حساب سے چل رہے ہیں وہ کرسچن. تو وہ عیسائی الحمدللہ وہ ایک دم صحیح نظریے پہ تھے, صحیح عقیدے پر تھے, تو وہ عیسائی مختلف ہیں. لیکن 325 عیسوی کے بعد میں جو عیسائی دوسرے فرقے کے یا دوسرے طرف کے یا دوسرے نظریہ رکھنے والے وجود میں آئے وہ مختلف عیسائی رہے, اور یہ عیسائی اور ان عیسائیوں میں زمین آسمان کا فرق رہا. اس کا موقع کبھی ملا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ارلی کرسچنز مطلب 325 عیسوی والے کرسچنز, وہ شروع کے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ متا کی گاسپل, متا کی انجیل متا نے لکھی, اور حوالے بھی دیتے ہیں. حوالے دیتے ہیں کہ دیکھیے ایرینیس نے, جسٹن مارٹن نے یہ کہا اپنی کتاب کے اندر کہ متا نے انجیل لکھی اپنے لوگوں کی زبان میں, انہی کی زبان میں متا نے انجیل لکھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر متا انہی کی زبان میں انجیل لکھی تو ان کی زبان کون سی تھی؟ کیا ان کی زبان گریک تھی؟ کیا ان کی زبان کچھ اور تھی, لیٹن تھی؟ ان کی زبان تو ارمائک ہوگی, ہیبرو ہوگی. بلکہ دوسرے ایک اسکالر اسی زمانے کے کہتے ہیں کہ متا نے اپنی انجیل ہیبرو میں لکھی, عبرانی میں لکھی. تو جب متا نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی, یہ متا گریک لینگویج میں کیسے؟ تو عیسائی کہتے ہیں کہ اس متا کو جو عبرانی میں تھی اس کو ترجمہ کیا گیا گریک کے اندر. یہ بات کہاں سے کہتے ہو کہ گریک کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا؟ کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل کچھ نہیں. ہوا میں بات کہی جا رہی ہے, کوئی دلیل نہیں. کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گریک جو ٹیکسٹ ہے متا کی وہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے, ترجمہ کی گئی ہے, جبکہ آپ کے پاس میں یہ اچانک دریافت ہوتا ہے کوڈس سینیٹکس میں, کوڈس ویٹیکنس میں, کوڈس الیگزینڈریانس میں 325 سال میں جو آپ کہتے ہو کہ لکھی گئی ہے, لیکن جو آپ کو ملتا ہے, ڈسکور ہوتا ہے 1448 میں, جو 1448 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے, آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ گریک ٹیکسٹ متا کی ترجمہ کی گئی ہے؟ تو یہ ہوا میں بات کرنا ہوا کہ نہیں؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے, اور اسکالرز الحمدللہ جو تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اس کا بھی ریسرچ کیے. انہوں نے متا کی گریک ٹیکسٹ تحریر کو خوب غور سے پڑھا, اور خوب غور سے پڑھنے پر یہ نتیجے پر آئے
کہ یہ گریک جو متا کی ہے وہ اتنی ٹھیٹھ ہے, اتنی صاف ستھری ہے اور اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ عبرانی زبان سے انہوں نے نقل کیا ہے یا عبرانی زبان سے اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. تو متا کی ٹیکسٹ کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. تو اب سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شروع کے عیسائیوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ متا نے عبرانی زبان میں انجیل لوگوں کی زبان میں لکھی, کہ متا نے عبرانی زبان میں لوگوں کی زبان میں لکھی, مانے ہیبرو عبرانی زبان میں لکھی, تو اگر یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عبرانی زبان میں لکھی تو مطلب وہ گوسپل, وہ انجیل تھی. لیکن یہ جو گریک میں متا ہے وہ تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے, وہ تو اس کا ترجمہ نہیں ہے, یہ تو مختلف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی تیسرا آدمی ہے, میتھیو نہیں ہے, متا نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی ہے. کون ہے اس کا پتہ نہیں کہ کون ہے, اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. اور یہ بات میں نہیں بلکہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ پہلے گوسپل کا آتھر انونیمس ہے, انجان ہے. پہلی گوسپل کا آتھر, پہلی گوسپل کا لیکھک, پہلی گوسپل کا, پہلی انجیل کا مصنف انجان ہے, انونیمس ہے. انسائکلوپیڈیا ببلیکا بھی یہی بات کہتی ہے, کالم 2 1891 ریفرنس میں, کہ میتھیو کی گوسپل کے تعلق سے یہ جو ہمارا ماننا ہے کہ متا نے لکھا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. کون کہہ رہا ہے؟ انسائکلوپیڈیا ببلیکا کہہ رہی ہے کہ ہم کو اس کو چھوڑنا پڑے گا. متا کی گوسپل اگر ہم پڑھیں تو باب نمبر 9 اور 9 نمبر کے ورس کے اندر متا کا ذکر آتا ہے. کیا ذکر آتا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ متا ٹیکس کلیکٹر کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے ٹیکس وصول کرتے ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ یہ متا اٹھ, اور متا اٹھ کر کے ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر متا لکھ رہے ہیں, میتھیو لکھ رہے ہیں, تو اس طریقے سے کنورزیشن, اس طریقے سے کلام ہوگا کہ متا اٹھ اور میرے پیچھے چل, اور متا اٹھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا. اس طریقے کا جملہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوگا کہ اگر متا لکھ رہے ہیں تو متا یہ کہیں گے, میتھیو یہ کہیں گے کہ میں فلاں فلاں جگہ بیٹھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو, اور میں اٹھ کر کے ان کے ساتھ میں ہو لیا. اس طریقے سے جملہ ہوگا. بلکہ جملہ تو دوسرا ہے. جملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے متا اٹھ, اور متا اٹھا اور ان کے پیچھے چلا گیا. اس طریقے سے تو ایسا لگتا ہے کہ تیسرا آدمی کوئی بول رہا ہے, تیسرا آدمی کوئی لکھ رہا ہے. تو یہاں سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ میتھیو نے میتھیو نہیں لکھی, متا نے متا نہیں لکھی. دوسری بات, متا کے تعلق سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ میتھیو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, ڈسائپل تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل ہونے کے ناطے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب تر تھے. ان کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی, ساتھ ساتھ تھے. لیکن تحقیق کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ متا کے لیکھک نے, متا کے مصنف نے مارک کی گوسپل میں سے بڑا حصہ کاپی کیا ہے. مارک یہ دوسرا گوسپل ہے, دوسری انجیل ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں. اسکالرز, تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مارک میں سے لیا گیا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق آدھے کے قریب مارک کا حصہ جو ہے میتھیو میں ہے. کوئی کہتا ہے کہ مارک نے میتھیو سے لیا ہے کیونکہ دونوں سیم ہیں. اسی طریقے سے
स्कॉलर्स कहते हैं कि मैथ्यू ने जो चीजें मार्क से ली हैं उसके अलावा वो लूक से भी ली हैं। लूक जो है वो तीसरी गॉस्पेल है। तो अगर मैथ्यू मार्क से ले रहे हैं, मता लूक से ले रहे हैं, लूका से ले रहे हैं, ये बात कुछ हजम करने जैसी है कि मैथ्यू, मता ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं, वो उनकी ज़िंदगी में करीब तर हैं, करीब से देख रहे हैं और नकल कर रहे हैं मार्क की, जो मता की ज़िंदगी में 10 साल की उम्र का बच्चा है। 10 साल की उम्र के बच्चे से नकल करना, ये कहाँ की अक्लमंदी समझ में आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल 10 साल के बच्चे से नकल कर रहे हैं, जबकि उनको तो चाहिए था कि खुद अपनी ज़िंदगी में जो वो देख रहे हैं पूरी हालत ईसा अलैहिस्सलाम की, उसके हिसाब से वो लिखते। लेकिन इस तरीके से ये बात समझ में आती है कि मता ने मैथ्यू नहीं लिखी, मता ने इंजील मता नहीं लिखी। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि अगर मता ने पहले इब्रानी ज़बान में मता लिखी है तो वो मता कहाँ है, इब्रानी ज़बान की मता कहाँ है? तो जॉर्ज आर्थर बेट्रिक कहते हैं कि हमारी ओरिजिनल्स वो नष्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन 325 साल से थोड़ा सा पहले एक स्कॉलर अपनी किताब में इब्रानी मैथ्यू का हवाला देता है। जब इब्रानी मैथ्यू का हवाला देते हैं अर्ली क्रिश्चियन में से एक स्कॉलर, तो ये बात तो समझ में आती है कि इब्रानी ज़बान में मता थी। तो अगर इब्रानी ज़बान में मता थी तो फिर वो महफूज क्यों नहीं रही, जबकि थोड़ा सा पहले 325 साल ईस्वी के थोड़ा सा पहले वो वाक़या होता है। बात यहाँ साफ साफ समझ में आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ज़ाहिर है तस्लीफ का अकीदा तो नहीं रखते, खुदा 3 है और 1 है, ये अकीदा तो हरगिज़ उनका नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा करके मारे गए और सारे दुनिया के पापों के लिए नजात का जरिया है, ये उनका अकीदा तो नहीं होता। जाहिर बात है ये सारी बातें उनकी अनाजिल में या उनकी इंजील में हरगिज़ ना होती। तो अगर ये सारी बातें उनकी इंजील में ना होती, उसको बाकी क्यों रहने दिया जाता? 325 साल जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की ज़िंदगी है या जो वक्फा है, जो ज़माना है, वो ट्रिटेरियन जो तस्लीफ के मानने वाले ईसाई थे उनका गलबा रहा। तो हरगिज़ उस इंजील को बाकी रहने नहीं देंगे जो उनके खिलाफ होगी। तो जाहिर है किसी और शख्स ने इंजील लिखी, बातें लिखी और उसको मंसूब कर दिया मता की इंजील के ताल्लुक से कि ये मता ने लिखा है, ये मता के हिसाब से है। इसीलिए ये जुमला है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मता इंजील मता के हिसाब से, यही वजह है। यही हाल गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क का है। गॉस्पेल या इंजील मार्का, इंजील मार्कस, ये क्या है? इसी तरीके से लिखा हुआ है, इंजील मार्कस के हिसाब से। मार्क कौन थे? हमने अपनी बात मैथ्यू में बताई, जब मैथ्यू का हम जिक्र कर रहे थे कि मार्क एक 10 साल के बच्चे थे। 10 साल के बच्चे होते हुए उन्होंने इंजील या गॉस्पेल कैसे लिखी? वो पीटर के सेक्रेटरी या पीटर के वहां पर काम करते थे। पीटर जो हैं वो डिसाइपल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं। पीटर जो कुछ भी मार्क से कहते थे लिखने के लिए, स्कॉलर्स तहकीक करने वाले बताते हैं कि मार्क जो है उसको बेतरतीब तरीके से लिख लिया करते थे। इसलिए मार्क ने अपने ही तौर पर 10 साल के बच्चे ने जो कुछ भी लिखा और जो कुछ लिखा उसको मैथ्यू ने कॉपी किया और लूक से भी मैथ्यू ने कॉपी किया।
बहरहाल अगर मार्क ने लिखा जो कुछ भी, क्या वो ये समझ के लिख रहे थे कि मैं गॉस्पेल लिख रहा हूं, इंजील लिख रहा हूं या इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर लिख रहा हूं? या मैथ्यू भी अगर लिख रहे थे इंजील उस जमाने में, तो क्या वो ये समझ रहे थे कि मैं इंजील लिख रहा हूं, मैं इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड लिख रहा हूं, मैं इल्हामी किताब लिख रहा हूं? मैंने बताया कि ये बात तो आर्थर बट्रिक भी कहते हैं कि दूसरी अहम बात जो ओरिजिनल्स महफूज नहीं है वो ये है कि अर्ली क्रिश्चियन, शुरू के ईसाइयों ने जो कुछ भी लिखा उसको वो ये नहीं समझते थे कि हम इल्हामी किताब लिख रहे हैं। तो जिस चीज़ को वो इल्हामी किताब नहीं लिख रहे हैं उसको महफूज रखेंगे, उसकी वो फिक्र नहीं करेंगे। और जॉर्ज आर्थर बट्रिक कहते हैं कि ये ज़्यादा अहम बात है, ज़्यादा अहम बात है कि वो लोग ये समझते ही नहीं थे कि वो इल्हामी किताब लिख रहे हैं। जो शख्स ये समझे कि ये इल्हामी किताब नहीं है तो वो क्यों कर उसको महफूज करने की फिक्र करे? तो इसी वजह से ओरिजिनल्स वो महफूज ना रही। नाजरीन, मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना